دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی شخص جو ہے نا وہ ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، گفٹ کرے، تو انسان مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو نا کوئی سینری گفٹ کی. اب سینری کا حق کیا ہے؟ اس کو دیوار پر لگایا جائے، کسی اچھی جگہ اس کو نصب کیا جائے. اب اگر کوئی شخص اس کو اس طرح کرتا ہے تو ہدیہ دینے والا خوش ہوتا ہے کہ اس نے جو میں نے اس کو گفٹ کیا تھا، جو ہدیہ دیا تھا، اس نے اس کو اچھی جگہ پر استعمال کیا. لیکن اگر کسی انسان کو سینری گفٹ کی جائے اور وہ جا کر اس کو سٹور میں کسی پچھلی جگہ پر رکھ دے، اس پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اب یہ کیا ہے؟ جو ہدیہ دینے والا ہے وہ اس سے ناراض ہوگا. کیوں؟ اس نے اس کے تحفے کی قدر نہیں کی. چاہے اس کو جتنا مرضی سنبھال کر سٹور میں رکھ لے، یہ اس کی ناقدری ہے. اس کی قدر یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کو لگایا جانا چاہیے تھا وہاں لگاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے. تو نعمتوں کا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تمہیں اور نعمتیں دوں گا. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو قنوط انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب و غریب معنی کیا قنوط کا. انہوں نے کہا کہ قنوط کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، صرف انسان اگر اپنی ذات کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. انسان اپنی ذات کے اندر ایسا کامل اور مکمل ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عضو بھی جو ہے نا اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو انسان کا تکلیف سے برا حال ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ناخن ہے نا، یہ کتنی چھوٹی اس کی جسامت ہے، لیکن اگر یہ ناخن بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، آپ ناخن کاٹتے وقت تھوڑا سا زیادہ کاٹیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے اس کو اتنا کامل بنایا، اس کے علاوہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو تو شمار نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں ان پر واویلا کرتا ہے، ان کو شمار کرتا ہے. میرے ساتھ یہ بھی ہو گیا، میرے ساتھ وہ بھی ہو گیا، میں جی امتحانات میں بھی فیل ہو گیا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا. نعمتوں کو شمار نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف آتی ہیں ان کو شمار کر رہا ہوتا ہے. یہ قنوط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے. انسان کو اللہ رب العزت کا وفادار رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قنوط سے بچنا چاہیے. نعمتوں کا شکر ہے، ناشکری ہے، نعمتوں کا کفر اس میں نہیں ہے. کفر ناشکری کو ہی کہتے ہیں. کفران نعمت کا جو لفظ آتا ہے اس کا معنی ہے نعمت کی ناشکری. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے. یعنی انسان جو اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، انسان زبان سے اگرچہ اس بات کو تسلیم نہ کرے اور زبان سے کہتا ہے پھر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، لیکن اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے ضمیر کی آواز سنے تو اس کو بتائے گا کہ انسان کتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے اور کتنی ناشکری کر رہا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے اور کتنا غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ قسمیں اٹھا کر ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے. مال کی محبت میں یہ بہت پکا ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی اور گناہ کی جڑ ہے. انسان اسی مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، وہ دھوکے بازی بھی کرتا ہے، وہ زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے. جو بھی گناہ کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے
اس میں سے آدھے گنا ایسے ہیں جو اس مال کی وجہ سے ہیں، مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو مال کی محبت یہ شریعت میں بڑی مذموم ہے۔ دیکھیں، مال کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، مال کی ضرورت ہے، انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان مال کا محتاج ہے، ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر دے، انسان کو فرائض سے اور عبادات سے غافل کر دے۔ مال کما رہا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے جی، حقوق اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، تو شریعت سے اور اللہ رب العزت کے احکام سے جو غافل کر دے وہ مال کی محبت مذموم ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مال ضرورت کی چیز ہے، اس سے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے اور ضرورت کے درجے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن محبت پھر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے محبت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے وہ علاج کرواتا ہے، وہ دوائیاں بھی استعمال کرتا ہے، ضرورت ہو تو آپریشن بھی کرواتا ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ضرورت کے وقت کروا رہے ہیں، اس سے محبت نہیں ہے، دوائی سے محبت نہیں ہے، آپریشن سے محبت نہیں ہے، صرف ضرورت ہے۔ تو مال ضرورت کی حد تک ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن پچھلی سورت میں بھی آیا تھا کہ قیامت کے دن یہ جو زمین ہے یہ اپنے خزانے باہر اگل دے گی، سارا مال و دولت لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت اس مال کی بے وقعتی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ قاتل کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا، اور کوئی شخص کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی کی، کوئی کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے۔ تو اس دن مال کی جو حیثیت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو مال کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، دین کے احکام سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کا جو یہ مسئلہ کافی سامنے آ رہا ہے ایکسٹریمزم کا، کہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا کا عکس ہے، لیکن نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ خدا کا عکس ہے، صرف خود کی ذات کو خدا کا کرنا ہے۔ ایسے دو چار کیسے میں نے آنکھوں سے بھی دیکھے کہ اتنا ایکسٹریم کر دیا کہ ہر چیز میں خدا کا عکس ہے، تو وہ اپنی ذات کو ہی خدا کے زمرے میں پیش نہیں کرتے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اپنی ذات کو مطلب کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا کا عکس ہے تو وہ اپنی ذات کو ہی خدا ریپرزینٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیں، عکس اور چیز ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو روشنی کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے آپ کا نا پیچھے عکس پڑ رہا ہوگا، وہ سایہ ہے آپ کا، وہ آپ نہیں ہے۔ عکس اور چیز ہوتی ہے اور ذات اور چیز ہوتی ہے۔ پر وہ کہتے ہیں کہ جب ہر ذات میں خدا ہے تو پھر ہم بھی خدا ہے، ان کے یہ ماننا نہیں نہیں نا، وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ میں نے گلاس بنایا نا، میں صرف سمجھانے کے لیے سمجھ رہا ہوں۔ ایک انسان ہے، اس نے یہ گلاس بنایا، ٹھیک ہے، اس گلاس کا سانے ہے وہ، یہ گلاس اس نے بنایا ہے، اس کی جو کاریگری ہے وہ اس گلاس پر ظاہر ہوئی، میٹیریل اس نے استعمال کیا، گلاس بنا لیا، لیکن گلاس بنانے کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گلاس انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر مختلف صفات رکھی، اپنی صفات بھی کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین نہیں بن سکتا، وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثر پڑ رہا ہے انسان پر، خود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آ رہی انسان کے اندر۔ جو کہہ رہے ہیں نا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثر پڑ رہا ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ کی ذات خود موجود نہیں ہے کسی چیز کے اندر۔ بہرحال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب بکھیر دی جائے گی وہ چیزیں جو قبروں میں ہیں، یعنی قبروں کے اندر جو مردے دفن ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے باہر آ جائیں گے، جیسے فرمایا تو پر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر، قبروں کے اندر جو لوگ دفن ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، انسان کے سینوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز ہیں، وہ سارے کے سارے کھل کر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان کے مال کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت مال انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اگر انسان کو آخرت اور قیامت اور ان احوال کی حقانیت کا علم ہو، اس پر یقین ہو، تو پھر انسان مال کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھے گا۔ جب انسان کا آخرت پر یقین ہوگا،
تو اس وقت وہ مال تو کمائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی رعایت رکھے گا، شریعت کے حقوق کی بھی رعایت رکھے گا۔ تو یہ فرمائے آیات میں کہ آخرت کا یقین ہونا چاہیے۔ انسان جو اتنا مال کی محبت میں آگے بڑھ گیا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یہ چیزیں بھی ہونی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کی بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر تو خبر رکھنے والا ہے ہی ہے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال کی جو خبر ہے نا، اس کا بدلہ بھی دے گا، اس کی جزا بھی دے گا۔